الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ اخلاق کے انتہائی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں، ایمان والو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو. اور تمہاری جانب ایک رسول تم میں سے آ گئے، تمہاری تکلیف ان پر بہت شاق گزرتی ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کے ہر وقت حریص رہتے ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں. انتہائی معزز حاضرین اور سامعین، آج امام صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی اہم پہلو اخلاق نبوی، آپ کا رویہ کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، اس موضوع پر جمعے کا خطبہ دیا. اخلاق کیا ہوتا ہے؟ اخلاق دراصل انسان کی وہ عادت ہوتی ہے جو انسان بغیر کسی تکلف کے اسے ادا کرتا ہے، وہ چیز جو کہ اس کی شخصیت میں ظاہر ہو جائے بغیر بناوٹ کے، وہ اخلاق کہلاتی ہے. یہ اخلاق جو ہے وہ سب سے بہترین اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. جن لوگوں نے اس کی گواہی دی ان میں 3 شخصیات بڑی اہم ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 10 سال تک حضور کے ساتھ رہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 23 سال تک حضور کے ساتھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ کے زیر تربیت رہے. اور آپ کے سوتیلے بیٹے حضرت ہند 38 سال تک اللہ کے رسول کے ساتھ رہے، آپ کے زیر تربیت رہے. تو ان تینوں شخصیات نے جو حضور کے اخلاق کا نقشہ کھینچا ہے وہ انتہائی جامع ہے، اس میں سے کوئی پہلو باقی نہیں رہتا. کبھی موقع ملے آپ سے دیکھیے گا، ایک ایک چیز جو ہے اس میں کور کی ہوئی، لیکن وہ ہر وقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. آج امام صاحب نے انہی پہلوؤں میں سے چند پہلو کو لے کر جمعے کے خطبے میں بیان کیا. حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق والا شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی نے ساری عمر روزے رکھے ہوں اور ساری عمر تہجد کی نماز ادا کی ہو. وہ صرف اخلاق کی بنیاد پر انسان جو ہے وہ تہجد گزار اور روزے دار ہو سکتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق تو ہر شخص کو دیتا ہے لیکن اچھا اخلاق ہر شخص کو نہیں دیتا، وہ جو ہے وہ کسی کسی کو ملتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے تو ترازو میں جو چیز سب سے زیادہ وزنی ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے. رویہ جو انسان کا، اسے فزیکل شیپ دی جائے گی، ترازو میں تولا جائے گا اور سب سے بھاری یہ چیز اس دن ہوگی. اخلاق کے بارے میں امام صاحب نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول کا رویہ تھا وہ مداومت، یعنی ہر جو اچھی بات، نیکی کا کام اسے مسلسل کرتے تھے. یعنی کچھ دن کیا اور چھوڑ دیا. تہجد کی نماز پڑھی تو پوری عمر پڑھی، اور اس طرح باقی تمام اعمال مسلسل کرتے رہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اللہ کے رسول سے ملا میں نے ہمیشہ ان کو مسکراتے ہوئے دیکھا. کبھی مجھ سے ملتے تو مسکرا کے ملتے، کئی سال کا ساتھ تھا لیکن ہمیشہ جب بھی ملاقات ہوتی تو جو ہے مسکرا کر ملتے. اور حضور کے ان بہترین اخلاق کا عکس جو ہے آپ کے صحابہ پر بھی تھا. آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ میں چاہوں تو سب لوگوں کے عیوب نکال سکتا ہوں، سب کی برائیاں نکال سکتا ہوں، لیکن ابو عبیدہ ابن جراح کی کوئی برائی نہیں نکال سکتا.
کتنا بڑا مقام تھا ابو عبیدہ بن جراح کا. پھر فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق میں میری طرح ہیں، یعنی سرٹیفکیٹ آپ نے ایشو کیے. یہ آپ کی تربیت کا اثر تھا. جب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر آپ کا اخلاق کتنا بلند ہوگا. اخلاق کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ انتہائی مہمان نواز تھے. نجاشی بادشاہ کے ہاں سے ایک ڈیلیگیشن آیا، مسجد میں ٹھہرایا تو آپ ان کو خود سرو کر رہے تھے، مہمان نوازی کر رہے تھے. صحابہ نے کہا کہ آپ زحمت کیوں کرتے ہیں، ہم کافی ہیں. تو کہا نہیں، ان کے بادشاہ نے میرے دوستوں کی عزت کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ نجاشی کے دوستوں کی عزت کروں. تو یہ مہمان نوازی کا انداز تھا. اخلاق کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ دنیا میں اصل طاقت جو ہے اخلاقی طاقت ہوتی ہے. انسان کو دنیا میں عزت ملتی ہے تو اس کے اخلاق کی بنیاد پہ ملتی ہے. قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے تو اخلاق کی بنیاد پہ ہوتا ہے. کسی بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر جو ہے کافر قومیں دنیا میں ترقی پر ہیں تو انہوں نے ضرور مسلمانوں کی کوئی اچھی عادتیں اپنا لی ہیں، اور مسلمان اگر پستی کا شکار ہیں تو یقیناً اپنے وہ اچھے اخلاق سے دور چلے گئے ہیں. تو اصل طاقت جو ہے دنیا میں اخلاق کی طاقت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. افغانستان میں ایک بہت پہلے کی بات، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا رتبیل. مسلمانوں میں عبد الملک کی حکومت تھی، 3 براعظم مسلمانوں کی 86 لاکھ مربع کی حکومت. اور افغانستان کا بادشاہ جو ہے مسلمانوں کو خراج دیا کرتا تھا، جزیہ لیا کرتے تھے. عبد الملک کے لوگ پہنچے، جزیہ مانگا تو رتبیل نے جزیہ ادا کرنے سے انکار کر دیا. کہا وہ پہلے لوگ کہاں چلے گئے جن کے کپڑے پھٹے پرانے ہوا کرتے تھے، جن کی چپلیں انگور کے چھال کی ہوا کرتی تھیں، اور جن کی تلواریں چیتڑوں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ ان کو لے آؤ تو میں جزیہ دوں گا، تمہیں نہیں دوں گا. حالانکہ طاقت ان کے پاس زیادہ تھی، لیکن پہلے لوگوں کے پاس اخلاق کی طاقت زیادہ تھی، اور روب بھی جو ہے وہ انسان کے اخلاق کا پڑتا ہے. پھر ایک قبیلہ عبد القیس مدینے میں آیا. اس کا سردار اشجے سے مخاطب ہو کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری 2 عادتیں بہت پسند ہیں. یعنی کتنی سعادت کی بات ہے کہ شخص کو اللہ کے رسول مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوں کہ تمہاری 2 عادتیں اللہ کو بہت پسند ہیں. پوچھا یا رسول اللہ کون سی عادتیں؟ فرمایا ایک برد باری، یعنی تم ایموشنل نہیں ہوتے، جذبات پہ کنٹرول رکھتے ہو، اور دوسرا جو ہے تم ہر کام وقار اور سنجیدگی کے ساتھ کرتے ہو. تمہاری یہ 2 عادتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غریبوں کو کھانا کھلانا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں لوگوں کو سلام کرنا. پھر آپ نے فرمایا کہ غصے پہ قابو پانا بڑی اہم چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو اکھاڑے میں پچھاڑ دے وہ پہلوان نہیں، پہلوان وہ جو اپنے غصے پر قابو پائے. حدیث میں آتا ہے کہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان کو آگ سے بنایا گیا. جب تو غصہ آ جائے تو اس آگ کو وضو کر کے ٹھنڈا کرو. ایک صحابی آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، اور نصیحت مختصر ہو، زیادہ لمبی نہ ہو، میں باتیں یاد نہیں رکھ سکتا. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بات ہے تو لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. کہنا یا رسول اللہ آپ نے تو بہت چھوٹی نصیحت کی، میں تو کچھ بڑی ہو. آپ نے کہا تم نے خود ہی کہا تھا چھوٹی نصیحت، نہیں آپ کچھ اور نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. صحابی نے پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ کچھ اور نصیحت. آپ نے تیسری دفعہ بھی یہی کہا کہ لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو. وجہ یہ کہ غصے میں انسان جو ہے وہ غلط فیصلے کر جاتا ہے، آپے سے باہر ہو جاتا ہے، قتل اور نہ جانے کون کون سے جو ہے وہ جرائم قتل ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے غصے سے بچنے کی تلقین فرمائی. ایک اور بات جو کہ ہماری نظروں سے عام طور پر اوجھل رہتی ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کی نقل اتارتے ہیں، بلکہ ہمارے ٹی وی پر پورے شوز ہوتے ہیں جس میں لوگوں کی نقل اتاری جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں کسی کی نقل اتارنے کو پسند نہیں کرتا، خواہ اس کے معاوضے میں مجھے بہت سا مال دیا جائے، میں کسی کی نقل اتارنے کو پسند نہیں کرتا. غزوہ حنین کا واقعہ ہے، مسلمان جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات سے ان جگہ پڑاؤ پڑا. ایک صحابی نے اذان دی، کچھ دوسرے صحابہ کو ان کی اذان پسند نہیں آئی تو ان لوگوں نے زور زور سے ان کی آواز، اذان کی آواز کی نقل اتارنا شروع کر دی. اللہ کے رسول تک یہ بات پہنچی، آپ ان کو طلب فرمایا، ڈانٹا نہیں، کچھ نہیں کہا. کہا کہ اب تم میں سے ہر شخص اٹھے اور باری باری زور زور سے یہ اذان دے.
اور ان سب سے آپ نے اذان دلوائی. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کے اندر سے ایک انتہائی اچھے مؤذن مل گئے جن کی آواز بہت خوبصورت تھی اور تیز بھی تھی. ابو محذورہ ان کا نام تھا. تو یہ آپ کا طریقہ تربیت تھا، بجائے کہ لوگ بدل ہوں بلکہ انہی کے اندر سے جو ہے وہ اچھی لوگ نکل آتے تھے. عبداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائے تو میری والدہ نے مجھے بلایا کہ میرے پاس آؤ تو میں کوئی چیز دوں گی. میں آ گیا تو اس وقت جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ سے کہا کہ کیا تمہارا واقعی سے کچھ دینے کا ارادہ تھا؟ ہاں. کیا ارادہ تھا؟ کھجوریں دینے کا ارادہ تھا. کہا کہ اگر تم اسے بلاتی کھجوریں نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہو جاتا اور اللہ کے یہاں تمہارا جھوٹ لکھا جاتا. میں جھوٹ سے منع کیا. آپ نے فرمایا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی مجھے پسند نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ سنجیدگی میں جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں ہے. جھوٹی گواہی دینا مجھے پسند نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آنکھوں کو وہ چیزیں دکھاتے ہیں جو ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی. یعنی خواب نہیں دیکھا لیکن غلط بتا دیا، جھوٹ بتا دیا میں نے خواب دیکھا ہے. تو آپ نے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کہا اور ایسے لوگوں کی ان بات کو جو ہے آپ نے پسند نہیں فرمایا. پھر دو رخاپن کہ انسان ایک جگہ کوئی بات کرے دوسری جگہ کوئی اور بات کرے، یہ منافقانہ رویہ اختیار کرے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا قیامت میں اس کو دو زبانیں دی جائیں گی اور دونوں زبانیں آگ کی ہوں گی جو کہ اس کے منہ کو جلا رہی ہوں گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر سامنے منہ پر کسی کی تعریف کرنے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جب کسی کی تعریف کی جاتی ہے جھوٹی تعریف منہ پر تو اللہ تعالیٰ غصے میں آتے ہیں اور اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے غصے کی بنیاد پر. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا طریقہ بھی بڑا اچھا تھا. آج کل حج کا سیزن ہے، حج پہ گئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہٹا کر آگے بڑھ رہے تاکہ حضرت اسود کو بوسہ دے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر رک جاؤ دھکا مت دو. کہا کہ عمر تم مضبوط آدمی ہو، تم طاقتور ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طاقت کا لوگوں کو نقصان پہنچ جائے. تو لوگوں کو موقع دو تاکہ لوگ بھی جو بوسہ لے سکیں. یعنی یہ آپ کا طریقہ تربیت تھا. آپ چاہتے تو ڈانٹ دیتے لیکن آپ نے انتہائی پیار سے عمر کو سمجھایا. پھر حسد کے بارے میں فرمایا کہ وَإِيَّاكُمُ الْحَسَدَ، میں تمہیں حسد سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں. حسد ایسی ہے جو کہ انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح خشک لکڑی جو ہے، جس طرح خشک لکڑی جو ہے نا دوسری لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. تو آپ نے حسد سے منع فرمایا. ایک صحابی آئے اور آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ میں ایک صاحب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ہر وقت اس سے اچھا رویہ رکھتا ہوں لیکن وہ جواباً میرے ساتھ ہمیشہ برا سلوک کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اچھا سلوک کرتے چلے جاؤ، جب تک تم یہ کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا. آپ نے ایک اونٹ قرض لیا، واپس کیا تو اونٹ زیادہ موٹا صحت مند قیمتی تھا. ان صاحب نے کہا کہ میرا اونٹ ایسا نہیں تھا. آپ نے کہا نہیں، میں جو ہے وہ جب چیزیں واپس کرتا ہوں تو اچھی حالت میں واپس کیا کرتا ہوں. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے وہ غریب لوگوں کے ساتھ ملنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. کوئی اگر باسی روٹی کی دعوت دیتا تو چلے جاتے ہیں، نماز جنازہ ہوتی شریک ہو جاتے ہیں، اور نماز جنازے کے موقع پہ اعلان کرتے کہ اس شخص کے ذمہ کو قرض تو نہیں ہے، اگر قرض ہو تو مجھے بتایا جائے، میں اس کا قرض ادا کروں گا. ہاں جو اس کا ترکہ ہے، جسے مال چھوڑا ہے وہ اس کے وارثوں کا اس کو دے دو، لیکن قرض اس کا میں ادا کروں گا. تو یہ آپ کا معاملہ تھا. صبر آپ کا اتنا بے مثال تھا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. خاص طور پر واقعہ عفت جبکہ عائشہ پہ الزام لگا، 29 دن تک جو ہے وہ انتہائی مشکل حالات میں رہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ طائف کا سفر ایسا تھا کہ اس سے زیادہ مشکل وقت مجھ پر کبھی نہیں آیا. تو ان دو واقعات کو مفسرین نے صبر کی انتہا، صبر کی چوٹی کے طور پر بیان کیا ہے. ایک دفعہ علی نے آپ سے کچھ چیز مانگی، آپ نے فرمایا کہ علی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پیٹ بھر جائے اور اصحاب صفہ پر بیٹھے ہوئے صحابہ بھوکے رہے. آپ نے علی کو نہیں کیا. یعنی معاملات کے اندر بھی آپ نے کبھی اخبار پر بھی اپنے لوگوں کو نہیں نوازا. اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، لیکن چونکہ وقت کی تنگی ہے امام صاحب نے آخر میں یہی کہا کہ یہ واقعات، یہ اخلاق بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے اخذ کریں، حضور کی سیرت سے ان چیزوں کو لیں اور اپنے اوپر اسے نافذ کریں. اگر ہم نے صرف سننے کا معاملہ رکھا
اور جو ہے اپنے آپ پر اسے نافذ نہ کیا، ان پہ عمل نہ کیا، تو پھر جو ہے وہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس کا فائدہ تبھی ہوگا کہ جب اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے اخلاق کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے رسول کے اخلاق جیسا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ آج کا خطبہ تھا. کچھ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہوگی یہاں کے کیلنڈر کے لحاظ سے، تو جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد سے 1 ذی الحجہ شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اگر اس مغرب کے بعد سے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں تو اس کا اجر ملے گا. تو یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کے عمل کے ساتھ جو ہے وہ بھی حاجیوں کے ساتھ ان کی کیفیت میں شریک ہو جائیں گے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ قربانی جو ہے وہ کا وقت آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے قربانی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ایک میرا اپنی جانب سے ہے اور ایک جو ہے یہ باقی امت کی جانب سے. اور پھر یہی عمل حضرت علی نے دہرایا. تو اپنی جانب سے ایک دمبا اور ایک حضور کی جانب سے جو ہے وہ ذبح کیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. قربانی بعض جگہوں پر سنت ہے، بعض جگہ واجب ہے. پھر جو ہے وہ آپ نے یہ فرمایا کہ عید کے دن جو مال بھی خرچ کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے دن، ان میں بہترین مال وہ ہے جو کہ جانور قربانی کا جانور خریدنے پر خرچ کیا جاتا ہے. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو 10 ذی الحجہ کو قربانی کا وقت ہے. اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے. تو اسے جو ہے وہ انسان اویل کرے. نہ صرف ایک قربانی پہ اکتفا کرے بلکہ اپنے فوج شدہ رشتہ داروں کی جانب سے قربان کریں. ہمارے ملکوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مہینوں مہینوں گوشت نہیں کھا پاتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ. تو کیوں نہ ہم خوشی کے موقع پر ان کو شریک کریں اور ان تک بھی جو ہے اس گوشت کو پہنچائیں. ایک اور اعلان یہ ہے کہ آج انشاءاللہ کاربن کمپاؤنڈ میں جیسے میں نے کہا تھا حج کا تربیتی پروگرام ہوگا. جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں وہ عصر کے بعد میں تشریف لائیں. فیملیز کے ساتھ پروگرام ہے، لیکچرز بھی ہوں گے، اس میں جو ہے کوسچن آنسر کا سیشن بھی ہوگا اور ویڈیوز بھی دکھائی جائیں گی. ایک آخری بات یہ کہ جب ہم لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو یہ ترجمے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے مسجد سے چلے جائیں اور اپنی گاڑیاں جو ہے نا وہ مسجد کے قریب پارک کرنے کے بجائے ساتھ ہی گلیوں میں یا مارکیٹ میں پارک کریں. اس سے یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کچھ پروگرام ہو رہا ہے. تو احتیاطاً کچھ لوگوں نے توجہ دلائی ہے کہ اگر ہم اپنی گاڑیاں تھوڑا دور پارک کریں تو یہ آسانی رہے گی. یہ جو ہے وہ اعلانات تھے اور آپ کا خطبہ تھا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.